بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میرے ساتھ اسٹوڈیو میں اسلامک اسکالر اور اسی طرح اپنے خطبات اور دروس سے لوگوں کو مستفید فرماتے رہتے ہیں، جو کہ ایک نامور شخصیت ہیں، فضیلت الشیخ محمد ابراہیم محمدی صاحب حافظ اللہ تعالی۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے تو آپ کی اپنی طبیعت کے بارے میں بتائیے گا۔ ماشاءاللہ آپ خیریت سے ہیں؟ جی، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ تو ایسے ہی آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں جو میرے دوسرے معزز مہمان موجود ہیں، اسلامک اسکالر ہیں اور اپنے خطبات اور دروس سے لوگوں کو مستفید فرماتے رہتے ہیں، سید مدثر علی شاہ بخاری حفظہ اللہ تعالی۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب، اپنی طبیعت کے بارے میں سنائیں، آپ خیریت سے ہیں؟ جی، اللہ کا شکر ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے، وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ نیکی کا لوگوں کو حکم دینا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اور جو یہ عمل کرنے والا ہے، جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانے والا ہے، برائی سے روکنے والا ہے، اس کی اسلام کے اندر اور قرآن مجید کے اندر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرامین جاری فرمائے، اسی کے متعلق ہم اپنے معزز مہمانوں سے جانیں گے۔ شیخ صاحب، اسلام کے اندر جو اللہ تعالی نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف، یعنی کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا، اچھائی کی طرف بلانا، بھلائی کی طرف بلانا، اور کوئی برا کام ہو رہا ہے تو برائی کو روکنا، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الکریم۔ دین اسلام کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء جو مبعوث فرمائے ہیں، جی، ان کی جو ذمہ داری اور ڈیوٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگائی وہ یہی تھی کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ تو انبیاء کا یہ ایک سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا اور نبی کائنات رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر ہوا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخری نبی، پیغمبر اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا، اور شریعت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتمام فرما دیا، اور یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور امت محمدیہ کو عطا فرمائی۔ تو اب یہ ذمہ داری اور ڈیوٹی جو تھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والی، جو انبیاء کی ذمہ داری تھی، جی، اللہ تعالیٰ نے اب یہ امت محمدیہ کے سپرد کر دی کہ اب آپ نے یہ ذمہ داری آگے ادا کرنی۔ اور یہی بات اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر بھی ارشاد فرمائی، جہاں پہ 1,44,000 کے قریب اصحاب رسول موجود تھے، جو اس وقت جہاں جہاں پہ بھی جن خطوں میں بھی مسلمان تھے وہاں سے وہ وہاں پہ حاضر ہوئے، لبیک اللہم لبیک کہہ رہے تھے۔ تو آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ جو ذمہ داری لگائی، مختلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات تھے، الفاظ تھے، اور مختلف انداز کے ساتھ اس فریضے کو آگے کنورٹ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ معظمہ کے اندر ابتلائیں، تکلیفیں، پریشانیاں برداشت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریضے کو سر انجام دیا۔ یعنی یہ ہم سے کوئی مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، بلکہ سیرت اور حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ کتنے کٹھن حالات میں اور مشکلات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریضے کو سر انجام دیا۔ اللہ شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے، آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ آپ ماشاءاللہ خود مبلغ بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، دعوت و تبلیغ کا آپ کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے ملک بھر میں، تو دعوت جب دی جاتی ہے یا کسی کو اچھائی کی طرف بلایا جاتا ہے، برائی سے کسی کو منع کرنے کے لیے
تو پھر ہمیں کون سا انداز اختیار کرنا چاہیے، کسی کی تحقیر نہ کی جائے اس میں، اور اس جو ہم رویہ اپناتے ہیں اس کے اندر سختی کا پہلو، اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، تو اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں عادثان ٹی وی کا۔ سر ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ ماشاءاللہ آپ کی مصروفیت ہوتی ہے، آپ اپنی مصروفیت میں سے ٹائم نکال کر سفر کر کے تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ ٹی وی سے ہٹ کے بھی اللہ تعلق ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کسی معاملے میں سختی تو ضروری ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جو ہے وہ گھر سے آپ نے شروع کرنا ہے نا معاملہ، تو بچہ جو ہے وہ اب اگر 7 سال کا ہو گیا ہے تو اسے نرمی کے ساتھ نماز کا حکم دیں۔ جب وہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو پھر تھوڑی سی سزا بھی دیں۔ تو یہاں تھوڑی سختی ہے، یعنی بالکل ہی آپ اس کو یہ موجودہ زمانے کے مطابق آپ کہیں گے کہ سختی بالکل کرنی نہیں ہے تو وہ اس سے بھی بگاڑ پیدا ہوگا۔ اللہ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تو اس کی پھر ترتیب بھی رسول اللہ نے بیان فرما دی کہ بچوں کو جو ہے وہ ترغیب دیں، اگر نہیں مانتے تو تھوڑی سختی کریں۔ بالکل اسی طرح گھریلو معاملات کو درست رکھنے کے لیے بعض دفعہ جو ہے اہلیہ محترمہ ان پہ بھی سختی کرنے کا حکم ہے۔ جی، اگر وہ بات کوئی ایسی جو گھر کے ماحول کو خراب کرنے والی ہے تو پہلے آپ جو ہے اچھے انداز سے سمجھائیں، اگر وہ نہیں سمجھتی تو وہ فرمایا کہ تھوڑی سختی بھی کریں۔ یہاں تک آتا ہے حدیث مبارکہ میں اگر تھوڑا کوئی ڈانٹ ڈپٹ کے بعد جی بالکل، اگر تھوڑا سا کوئی مارنے کی طرف بھی رجحان کرنا پڑے تو وہ بھی کرنا چاہیے۔ تو کہیں کہیں پہ سختی جو ہے نا، ہاں اس کے ساتھ جو آپ کا سوال کا دوسرا حصہ تھا، تحقیر نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں جی، کسی کی تذلیل نہیں ہونی چاہیے اصلاح کرتے وقت۔ سختی ایک علیحدہ معاملہ ہے اس معاملے میں، جی تو تحقیر جو ہے وہ ایک دوسرا معاملہ ہے۔ تو جو ہے بچے کو بھی آپ سمجھائیں نا، جو اللہ نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو آگ سے بچائیں، تو وہ بھی تحقیر کے انداز میں نہیں کہ بچے کو ڈی ویلیو نہ کریں، اس کے دوستوں کے سامنے اس طرح جھڑکے نہیں، مارے نہیں۔ تو جو ہے سختی بار کاف جو ہے نا وہ اس معاملے میں کرنی پڑے گی، تاکہ معاشرہ گھر آپ کا جو ہے وہ صحیح اور درست ہو جائے۔ اسی طرح بات ہم چونکہ مدارس کے ساتھ تعلق ہے تو کئی دفعہ جو پڑھنے والے ہمارے طلباء ہیں ان کی اصلاح ممکن ہوتی ہے تو تھوڑی سختی وہاں بھی کرنی پڑتی ہے۔ ہاں البتہ اس میں بھی یہ ہے کہ تحقیر نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل، تحقیر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں یہ بھی بات کرتا ہوں اکثر اپنی جو ذاتی اور نجی محفلیں ہوتی ہیں کہ ایک ہوتا ہے مذاق کرنا، ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا، تو جو ہے نا وہ اسی طرح ایک ہے سختی، ایک ہے تحقیر۔ تو جو ہے نا وہ سختی تو کہیں کہیں کرنی پڑے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کو نرمی کے ساتھ، اگر آپ کے پاس ایسا آپ کی ٹاکنگ پاور جو ہے وہ ایسی ہے کہ سختی کے بغیر بھی آپ کام چلانا چاہیں تو وہ تو زیادہ بہتر ہے، لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کہیں کہیں سختی جو ہے وہ بھی ضروری ہے۔ جی بہت شکریہ علامہ صاحب۔ گھر کے اندر، بازار کے اندر اور بالخصوص سوشل میڈیا کے ساتھ ہر نوجوان، ہر بچہ منسلک ہے، ہر بوڑھا بھی سوشل میڈیا کے ساتھ منسلک ہے، تو اس پلیٹ فارم پر بھی دعوت و تبلیغ کا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کیا جا سکتا ہے؟ جی کیوں نہیں، وہ یہاں ہی تو کرنا ہے، اصل تو پلیس ہی یہ ہے کہ پہلے آپ گھر سے شروع کریں، پھر آپ بازار میں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار کا چکر لگایا آپ نے تو ایک گندم کے ڈھیر میں، اناج کے ڈھیر میں آپ نے ہاتھ ڈالا، اندر سے جو ہے وہ اناج گیلا تو اوپر سے سوکھا ہوا تھا، تو وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مشہور زمانہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک امر بالمعروف کا جو ہے اور نہی عن المنکر کا ایک بہترین نمونہ تھا کہ بازار میں بھی آپ جو ہے وہ جا کے اس کا جائزہ لیں، اور خاص کر جو ذمہ دار ہیں، معاشرے کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، جو ادارے بنے ہوئے ہیں اس پہ ہمارے ملک میں بھی، ان کو اس بات کا جو ہے نا اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اور علماء کو بھی گاہے بگاہے اس کے بارے میں تلقین بھی کرتے رہنا چاہیے اور چکر بھی لگانا چاہیے۔ کئی علماء جو ہے نا وہ اس پہ بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں، وہ ایک حد تک تو ہے کہ جی وہ فلاں مولوی صاحب نا جی وہ بازار جاندے ہی نہیں، تو وہ میں کہتا ہوں کہ یہ اس موجودہ دور میں یہ بھی ان کا طریقہ رویہ جو ہے نا وہ درست نہیں ہے۔ بازار میں جا کے بھی جو ہے وہ
اس کو دیکھیں، چیک اینڈ بیلنس چیک کریں، اور معاشرے میں اپنے خطبات میں، دروس میں اس کو جو ہے نا وہ بتائیں لوگوں کو۔ اور اسی طرح گھر کے اندر، جیسا پچھلے سوال میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے کہ گھر والوں کی بھی جو ہے وہ بنیادی طور پہ آپ نے ان کو بھی آگ سے اللہ کی، یعنی سارا یہ نہی عن المنکر اور امر بالمعروف جو ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ جو انسانیت ہے وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں جانے والی بن جائے۔ قرآن نے بھی یہی حکم دیا ہے، بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی حکم دیا۔ تو گھر میں بھی یہ کام کرنا ہے، بازار میں بھی کرنا ہے، اور موجودہ دور میں جو آپ کے سوال کا آخری حصہ ہے سوشل میڈیا، اس پہ بھی بہت زیادہ صبر و تحمل اور بڑے ہی جو ہے وہ اس کو بھی دیکھنے اور اس پہ بھی کام کرنے کی بہت اہمیت۔ جیسے آپ ماشاءاللہ یہ کر رہے ہیں کام، اس سوشل میڈیا پہ آپ جو ہے قرآن و سنت کی آواز کو مسلسل جو ہے آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ آپ کے جو یہ چینل میں رات کو 3-4 گھنٹے کی وہ تفسیر ہوتی ہے، وہ آپ کی اتنی زیادہ فالوئنگ ہے کہ پوری دنیا میں لوگ اس کو دیکھتے ہیں۔ پاکستان سے زیادہ وہ باہر دیکھا جاتا ہے کہ دیار غیر میں، غیر مسلم ممالک میں لوگ تفاسیر کو سنتے ہیں۔ اور آپ کے ماشاءاللہ شیخ کا بڑا اچھا انداز اور بڑا آپ کے ٹی وی کی بہت اچھی یہ کاوش ہے، یہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے، اس پہ آپ جو ہے وہ بڑا بھرپور آپ الحمدللہ کام کر رہے ہیں، لوگوں کو نیکی کا حکم دے رہے ہیں، برائیوں سے روک رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پروگراموں کی تیاری ہے، یہ سارا کچھ ہے۔ تو اسی طرح نوجوانوں کو چاہیے کہ جہاں یہ سوشل میڈیا پہ دوسرے چیزوں کو جو ہے وہ ٹائم دیتے ہیں، یہ اسلام کے متعلقہ اور لوگوں کو بہتر بات پہنچانے کا بڑا آسان اور بہترین اور سستا ذریعہ ہے سوشل میڈیا۔ اس پہ جو علماء ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے، اور جو نوجوان ہمارا طبقہ ہے جو سوشل میڈیا کو بے دریغ استعمال کر رہا ہے، وہ اس کو مثبت انداز میں اگر استعمال کریں، اس پہ آپ جو ہے وہ اسٹیٹس جو ہے وہ اسلامی صحیح جو وہ لگائیں۔ اس کے میں تو کہتا ہوں ہر مسجد میں سوشل میڈیا ٹیم ہونی چاہیے۔ پہلے لوگ جو ہے نا وہ اس پہ بڑے مخالف تھے، تو جو ہے نا وہ سوشل میڈیا ٹیمیں ہونی چاہیے جو باقاعدہ علماء کی نگرانی میں، اور علماء نے سمجھائیں، اور علماء کے وہ اپنے اپنے کرائٹیریے میں رہتے ہوئے، جو ایک مسجد کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ایک محلے کے ساتھ، وہاں اس سے زیادہ جیسے آپ کو اللہ نے طاقت اور استطاعت اور وسعت دی ہے، تو سوشل میڈیا پہ بھی جو موجودہ ابھی جو ٹولز ہیں ان میں سے بہترین جو ہے نا وہ جہاں لوگ اپنی غیر اسلامی اور فواہشات اور بدعات اور جو ہے وہ دوسرے سارا کچھ وہ پیش کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی جو اسلام سے ریلیٹڈ لوگ ہیں انہیں بھی ان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ سوشل میڈیا پہ جو ہے نا وہ بڑا مؤثر طریقہ ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے بہت خوبصورت یہ سوال کیا ہے۔ تو ناظرین اور خصوصاً نوجوانوں کو میں یہ پیغام آج کے اس پروگرام کے توسط سے دینا چاہتا ہوں، آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، کریں، اللہ آپ کی عمر میں آپ کے سوشل میڈیا میں برکت عطا فرمائے، اس کو مثبت طور پہ جو ہے نا وہ استعمال کریں، اور اسلام کی تبلیغ، اور یہ ہمارا جو آج کا موضوع ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں، یہ اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ذمہ لگایا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، کہ فرمایا کہ جو جہاں موجود ہیں صحابہ سے کہا وہ سن لیں، جو یہاں موجود نہیں ان تک یہ بات پہنچا دیں، امت کے ذمہ رسول اللہ لگا کے گئے ہیں۔ تو ہر فرد جو ہے وہ اس ملت کا ستارہ ہے، تو جو ہے نا وہ اپنی ذمہ داری ادا کرے۔ کیا خوبصورت کہنا۔ علامہ صاحب، عمل بالمعروف یہ صرف علماء کی ذمہ داری ہے یا ہر مسلمان کی؟ عموماً معاشرے کے اندر یہ کنسیپٹ ڈلیور کیا جاتا ہے کہ یہ عمل بالمعروف، لوگوں کو روکنا، لوگوں کو برائی سے روکنا، لوگوں کو اچھے کام کی دعوت دینا، یہ تو منبر و محراب کا کام ہے، یہ تو جو ایک مسجد کا امام ہے، مسجد کا خطیب ہے، کوئی عالم دین، اس کی ذمہ داری ہے۔ جی بالکل صحیح آپ نے فرمایا، ایسے ہی ہے، معاشرے کے اندر یہ گردش بھی سوال کرتا ہے، اور لوگ اس پر اپنے طور پر عمل پیرا بھی ہیں، اور یہ انہوں نے ایک محدود اس کو کر دیا ہے، اس سسٹم کو۔ میں آپ کے اس سوال کو ثانوی حیثیت دیتے ہوئے جو پہلا ہمارا آپ کا سوال تھا اس سے بات کو کنٹینیو کر کے انشاءاللہ یہ بھی بیچ میں ہی انشاءاللہ اس کا بھی ذکر آ جائے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ حجۃ الوداع پر شاہ صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، امت کی یہ ذمہ داری لگا دی کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو پیغام دیا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری لگائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,44,000 صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کیا میں نے تم تک وہ ساری چیزیں پہنچا دی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کی ہیں؟
تو سب نے کہا کہ آپ نے پہنچا دی، صرف پہنچائی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز میں اسی چیز کو آگے امت تک ڈیلیور کرنے کا جو ڈیوٹی تھی، فریضہ تھا، اب امت کے ذمہ لگا دیا، اور ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما دیا کہ بلغوا انی ولو آیہ، کسی کے پاس اگر ایک ایت بھی موجود ہے، مطلب کیا کہ ایک مسئلہ دین کی ایک بات بھی موجود ہے، اسے اپنے تک محدود نہ رکھے بلکہ آگے اسے لوگوں تک پہنچا دیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریضہ کو سر انجام دیا، حتیٰ کہ اگر کسی کے پاس ایک حدیث بھی تھی اور وہ کچھ موقع مناسبت کے لحاظ سے انہوں نے وہ ذکر نہیں کی، تو اپنی زندگی کے آخری لمحات میں وہ بھی انہوں نے بیان کر دی، جس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس انسان نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گئے، اور وہ زندگی کے آخری لمحے میں یہ بیان کر رہے ہیں، اور ساتھ توجیہ بھی انہوں نے بیان کی کہ میں نے اس لیے پہلے نے بیان کی کہ لوگ یہ نہ عمل سے کہیں دور نہ ہو جائے، یعنی انہوں نے اس فریضے کو سر انجام دیا ہے، یعنی زندگی کے آخری لمحے تک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی اس ڈیوٹی کو وہ سر انجام دیتے رہے، اور پھر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریضے کو لے کر پھر وہ نکل کھڑے ہوئے، یعنی انہوں نے مکہ، حالانکہ سب سے روئے زمین کی اعلیٰ بستی ہے اہل ایمان کے نزدیک، ٹھیک ہے، مکہ سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں ہے، مدینہ طیبہ حرمین شریفین میں سے دوسرا اہم مقام ہے، یعنی انہوں نے مکہ مدینہ چھوڑ دیا، کوئی مشرق کی طرف نکل گیا۔ بعد میں یہ بات بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مکہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، ہاں بالکل، لیکن یہ جو تیرے اندر رہنے والے ہیں انہوں نے مجھے نکلنے پر مجبور کر دیا، اور پھر آپ نے وہ پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر اونچی جگہ پہ کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے کہا تیری خوشبوئیں کتنی پیاری ہیں، تو کس قدر پاکیزہ بستی ہے، اگر مکے والے مجھے یہاں سے نکلنے سے مجبور نہ کرتے تو میں کبھی بھی تجھے چھوڑ کے نہ جاتا۔ تو یہ مکہ کی حرمت ہے، عظمت ہے، شان ہے، مقام ہے۔ تو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقدس مقامات کو بھی چھوڑ دیا، تو پتہ چلتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اتنا بڑا فریضہ ہے کہ اتنے مقدس مقامات کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا۔ کوئی مشرق کی طرف نکلا تو مشرق کی انتہاؤں تک جا پہنچا، کوئی مغرب کی طرف گیا تو مغرب کی انتہاؤں تک گیا، کوئی شمال جنوب میں گیا تو وہاں تک گیا، حتیٰ کہ صحرا تو صحرا ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دی گھوڑے ہم نے۔ تو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے کو سر انجام دینے کے لیے زمین کے خطے وہ تو رہے، پہاڑوں کی چوٹیوں کو بھی عبور کیا ہے، اور سمندروں کے سینوں کو بھی چیر دیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام انہوں نے پہنچایا امت تک۔ تو یہ فریضہ، یہ ڈیوٹی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے ذمہ لگائی، اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو ادا کیا۔ اب میں آتا ہوں آپ کے اگلے سوال کی طرف کہ یہ ذمہ داری اب عوام کی صرف علماء کی، ہر مسلمان کی، ہر شخص کی ہے؟ بالکل، یہ ذمہ داری ہر مسلمان کی ہے۔ اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں کہ بعض ذمہ داریاں ایسی ہیں کہ جو علماء کے ذمہ ہیں، مثلاً احکام و مسائل کو بیان کرنا، جو بڑے بڑے پیچیدہ مسائل ہیں ان کی ذمہ داری علماء کی ہے کہ علماء ان چیزوں کو ادا کریں، لوگوں کو سمجھائیں۔ عوام الناس اس کو نہیں سمجھا سکتی، عوام کے پاس وہ علم و فضل نہیں جو اللہ تعالیٰ نے علماء کو عطا کیا ہے، تو وہ اپنے اس علم کے مطابق جو اہم احکام ہیں ان کو لوگوں تک ڈیلیور کریں، اور جو عمومی مسائل ہیں اخلاقی لحاظ سے ہیں کہ نماز پڑھو، عبادت کے لیے آؤ، سچ بولو، جھوٹ سے اجتناب کرو، حرام کی طرف نہ جاؤ، حلال کی طرف آؤ، یہ جو اخلاقی چیزیں ہیں ان کی تبلیغ کرنا ہر فرد و بشر کے ذمہ ہے، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو ادا کرے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ اس کے حوالہ سے جو وہ حدیث مبارکہ بیان کی ہے جس میں 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ سب سے پہلی چیز یہ کہ اگر تم میں سے کوئی بندہ برائی کو دیکھتا ہے تو اسے اپنے ہاتھ سے بدلے، فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِهِ، اپنے ہاتھ سے اس کو چینج کرنے کی کوشش کرے، یہ اختیار ہے، یعنی یہ ہمارے حکام کا اختیار ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح جو صاحب حیثیت ہیں، اتنی ان کے پاس پاور ہے، قوت ہے، طاقت ہے معاشرے کے اندر کہ وہ برائی کو روک سکتے ہیں، اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہیں، قوت طاقت سے روک سکتے ہیں، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو روکیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَبِلِسَانِهِ، اگر کسی کے پاس اتنی استطاعت طاقت نہیں ہے کہ وہ ہاتھ سے برائی کو روک دے تو پھر اپنی زبان سے وہ روکے، یعنی تبلیغ کرے، جو الحمدللہ علماء بھی فریضہ سر انجام دیتے ہیں، الحسان ٹی وی اور اسی طرح جتنے بھی چینلز موجود ہیں جو تبلیغی اصلاحی نقطہ نظر سے مرز وجود میں آئے اور وہ تبلیغ کر رہے ہیں، تو وہ یہ فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اپنی زبان سے بھی یعنی طاقت نہیں رکھتا تو پھر وہ کیا کرے،
اپنے دل کے اندر اسے برا جانے، یعنی اس گناہ اللہ کی نافرمانی کے کام کے خود بھی قریب نہ جائے اور اس کے بارے میں نرم گوشہ اس کا نہ ہو، بلکہ اس کے دل میں اس کی نفرت ہو. کیونکہ یہ بڑا ایک نعمان صاحب اللہ تعالیٰ نے اگر ہم غور کریں تو یہاں پہ ایک بڑا اہم پہلو موجود ہے، ایک نقطہ موجود ہے کہ یہ اس لیے کہا گیا کہ اس کے بارے میں نفرت ہو، کہ اگر نفرت نہیں ہوگی تو انسان اس کی طرف مائل ہوگا. بالکل ٹھیک ہے نا، جس چیز کی نفرت ہوتی ہے بندہ اسے بھاگتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو جب اس کے دل میں اس کی نفرت ہوگی نا تو پھر وہ گناہ کی طرف رخ نہیں کرے گا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے دل کے اندر اسے برا جانے. ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے لو لیول ہے. ٹھیک ہے نا، اگر بندہ جو ہے نا اس کو یعنی ایمان کا جتنا درجہ بلند ہوگا اس کی وہ تبلیغ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وہ پہلا دوسرے درجے پر رہے گا. ناظرین کرام، پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ آج موجود ہیں فضیلت الشیخ محمد ابراہیم محمدی صاحب حفظہ اللہ تعالی، جو کہ اسلامک اسکالر ہیں اور اپنے خطبات اور دروس سے لوگوں کو مستفید فرماتے رہتے ہیں. اور اسی طرح میرے ساتھ موجود ہیں اسلامک اسکالر فضیلت الشیخ سید مدثر علی شاہ بخاری صاحب حفظہ اللہ تعالی. آپ بھی ماشاءاللہ اسلامک اسکالر ہیں، عالم دین ہیں، مبلغ ہیں اور اپنے خطبات اور دروس سے لوگوں کو مستفید فرماتے رہتے ہیں. ہمارے معزز مہمانوں نے جس طرح فرمایا کہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا، لوگوں کو برائی سے منع کرنا، یہ ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر ایک سربراہ کی ذمہ داری ہے، ہر ایک محلے کے سربراہ کی ذمہ داری ہے. اور وہ اب سربراہی میں اگر یہ ذمہ داری ادا نہیں کرے گا تو کل قیامت کے روز اس کے بارے میں اسے جواب دینا ہوگا. ایک گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ والد ہوتا ہے یا بھائی کی صورت میں ہوتا ہے یا کسی اور رشتے کی صورت میں ہوتا ہے، تو اسے اپنی جو اس کی رعیت ہے، جو اس کی ماتحت لوگ ہیں، ان کی تربیت کرنا، انہیں نیکی کی طرف بلانا، برائی سے انہیں منع کرنا، برائی کے بارے میں، برائی کے نقصانات کے بارے میں انہیں بتانا، یہ اس کی ذمہ داری ہے. تو ناظرین کرام، میں آپ کے ساتھ اپنے معزز مہمانوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں. علامہ صاحب بہت شکریہ. بہت شکریہ جی آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ تشریف لائے. شاہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ بھی ماشاءاللہ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.